ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا لک یا رب ان اتممت علینا نعمت الایمان بک وصلاۃ وسلاما علی سید الانبیاء وخیر رسلک اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ محترم حضرات، نواقض اسلام میں 7ویں نمبر پر، یعنی وہ اعمال جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں، بلکہ سرے سے کافر بنا دیتے ہیں، ان میں سے 7واں عمل ہے جادو کرنا اور جادو کرانا۔ جادو کرنا اور جادو کرانا اہل علم کے اتفاق کے ساتھ دونوں کافر ہیں۔ جادو کرنے والا بھی کافر ہے، جادو کرانے والا بھی کافر ہے۔ جادو کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جادو کا مطلب یہ کہ ایسا کوئی عمل کرنا یا ایسی کچھ چیزیں پڑھنا جس کے ذریعے سے انسان کے دل پر یا انسان کی سوچ پر یا انسان کے جسم پر کوئی نقصان پہنچے۔ جادو یہ یقیناً بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد اس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ پیارے نبی نے جہاں یہ بات کہ اجتنبوا سبع الموبقات کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس میں آپ نے سب سے پہلے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ذکر کیا، تو اس کے فوری بعد بڑے گناہوں میں آپ نے ذکر کیا السحر، جادو۔ اس سے بچو، کیونکہ یہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں، مسلمان نہیں رہ جاتے۔ محترم حضرات، جادو کو لے کر چند ایک باتیں۔ سب سے پہلی بات، کیا جادو حقیقت ہے یا یہ خام خیالی ہے؟ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو بس ایک خام خیالی ہے، یہ نظروں کا دھوکہ ہے، یہ خیالات کا دھوکہ ہے، حقیقت میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور جمہور اہل علم کا یہ موقف ہے، جادو کی حقیقت ہے اور جادو سچ معنوں میں اثر کرتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے روبرو پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے مقام بابل میں بھیجا، تو وہاں وہ لوگ جو کوئی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا، پہلے اسے یہ سمجھا دیتے، دیکھو ہمیں بطور آزمائش بھیجا گیا ہے، جادو سیکھ کے تم کافر نہ ہو جانا۔ تو جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ حقیقت سکھائی جاتی ہے، خام خیالی کا تو کوئی فن نہیں ہوتا کہ اس کو سکھایا جائے۔ تو وما يعلمان کے لفظ سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ فرشتوں نے جو کہا یا سکھانے سے پہلے فرشتے جو تاکید کرتے، ہم بطور آزمائش آئے ہیں، سیکھنے کی تمنا نہ کرو، سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ تو جو سکھایا جانے والا علم ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ اور اس سب سے بڑی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا۔ بڑی طویل حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، خواب میں آپ نے دیکھا
دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ آپ کے سراہنے بیٹھا رہا، دوسرا فرشتہ آپ کے پیروں کے پاس رہا، دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے جواب دیا اس کو جادو ہوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کس نے کیا، تو سامنے والے فرشتے نے جواب دیا لبید بن عاصم ایک یہودی ہے، اس نے اس پر جادو کیا ہے۔ اچھا تو کس میں جادو کیا ہے؟ بتایا بالوں میں، کنگھی میں، اور کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس میں جادو کیا۔ تو ایک لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور ایک یہودی لبید بن عاصم نامی یہودی نے پیارے نبی پہ جادو کیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کیا، جو جادو کا علاج ہے اور جادو کا توڑ ہے۔ اور سورہ فلق کی ایک مشہور آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، میں گانٹھی باندھ کر یا گرہ لگا کر اس میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ سورہ فلق میں جن جن لوگوں سے پناہ مانگی جاتی ہے، جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، اس میں سے ایک جادوگر کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی، جو ان الفاظ میں بتایا گیا کہ گرہ باندھ کے اس میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا۔ تو لہٰذا جادو حقیقت ہے، اور حقیقت میں یہ سامنے والے پہ اثر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں جادوگر کی سزا سراسر قتل ہے۔ جادوگر کی سزا سراسر اس کی جان لینا ہے، اس کو جان سے مار ڈالنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب خلیفہ تھے، شہادت سے 1 سال پہلے تمام امراء کو، سارے گورنروں کو آپ نے خط لکھا۔ اس خط میں کئی باتوں کی آپ نے تاکید کی اور حکم دیا، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی اقتلوا کل ساحر، جو جادوگر ہے سب کو قتل کر دیا جائے، جتنے جادوگر تمہارے علاقے میں ہیں سب کو مار دیا جائے۔ تو حضرت عمر کے خط کو پانے کے بعد راوی لکھتے ہیں 3 جادوگروں کو پکڑ کے قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ اور بہت سارے صحابہ سے یہ منقول بھی ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے، جادوگر کو جان سے مار دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور بات یہ، اچھا جادوگر کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے پہچانیں گے کہ سامنے والا جادوگر ہے؟ تو علماء نے اس کی کچھ وجوہات لکھے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ جادوگر کو پہچاننے کا یہ کہ جب اس سے کوئی بات کرے، ویسے تو اس کے پاس جانا بھی نہیں ہے، اسے ملنا بھی نہیں ہے۔ شریعت میں نماز 40 دن تک نماز نہ قبول ہونے کی وعید سنائی۔ ہاں اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ کہ جادوگر کے پاس کوئی جائے، سب سے پہلے جادوگر جو سوال کرے گا وہ یہ کہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہاری ماں کا نام کیا ہے، جبکہ شریعت میں ہمیشہ انسان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ جوڑا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن ہو، زید بن بکر ہو، تو ہمیشہ باپ کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ چونکہ جادوگر شیطان کی پیروی کرنے والا ہے تو سب سے پہلا سوال شیطان یہی کرے گا تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ماں کا نام کیا ہے۔ ایک دوسری نشانی جادوگر کو پہچاننے کی یہ بتائی گئی کہ جادوگر سب سے پہلے سامنے والے کو امپریس کرنے کی کوشش کرے گا، یہ بتا کر کہ تمہارا باپ کا نام فلاں ہے، تمہاری ماں کا نام فلاں ہے، یا تم فلاں جگہ میں رہتے ہو۔ شیطان کی مدد سے کچھ خبریں لیا یا کچھ اپنے چیلوں کی مدد سے کچھ خبریں لیا، جیسے ہی وہ جا کے سامنے بیٹھا یہ خود بولنے لگا تمہارا نام یہ ہے، تمہاری ماں کا نام یہ، باپ کا نام یہ، تم فلاں جگہ میں رہتے ہو، تو یہ خود بولنے کی کوشش کرے گا تاکہ سامنے والا امپریس ہو جائے، ہاں واقعی میں اس کو کچھ معلوم ہے، واقعی میں اس کے پاس کچھ معلومات ہیں، کچھ علم ہے، میرے بارے میں اتنا بہترین جانتا۔ ایک اور نشانی یہ بتائی گئی کہ جادوگر اس کے پاس جانے والے کو عام طور پہ کئی دنوں تک، تقریباً 1 مہینے تک یا 40 دن تک دھوپ میں نکلنے سے روکے گا، دھوپ میں نکلنے سے منع کرے گا کہ 40 دن تک گھر کے اندر ہی رہے، کسی صورت دھوپ تمہیں لگنے نہ پائے۔ یا ایک اور نشانی علماء نے یہ ذکر کی کہ جادوگر اس کے پاس آنے والے کو یہ کہے گا 1 مہینے تک تم پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے،
1 महीने तक तुम पानी को छुओगे भी नहीं, जबकि ये तालीम सरासर इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम में कहा गया तुहुरु शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। दिन में 5 मरतबे इंसान वज़ू करता है जिससे उसके गुनाह साफ़ होते हैं। जादूगर हर मुमकिन कोशिश करेगा कि सामने वाले को गंदा बनाए, सामने वाले को गलीज़ बनाए, हर तरह की गंदगी से उसको भर दे, क्योंकि वो जिस कदर गंदगी को अपनाएगा, कबूल करेगा या गंदा बनेगा, शैतान उससे उसी कदर खुश होगा। और उसके साथ साथ एक और अलामत ये कि जादूगर सामने वाले से या उसके पास आने वाले से कुर्बानी चाहेगा कि एक बकरी की कुर्बानी देनी है या फ़लाँ चीज़ की कुर्बानी देनी है, इसके लिए, उसके लिए, या उसके नाम पर या उसके नाम पर शैतान के लिए कुर्बानी चाहेगा। ये भी जादूगर की एक अलामत है। एक और अलामत जादूगर की ये बताई गई कि कोई उसके पास जाए तो उससे कहेगा, जिसके हक़ में जादू करना है या करवाना है, तो उससे कहेगा उसका फ़लाँ का बाल लेकर आएँ, फ़लाँ का कपड़ा लेकर आएँ, वो भी ऐसा कपड़ा जिस पर पसीना लगा हुआ हो, ताकि जादू करने में वो चीज़ मुआविन साबित हो सके। तो उलमा ने बहुत सारी निशानियाँ ज़िक्र की है जादूगर को पहचानने की। हाँ, अगर किसी को बात करते हुए ये कुछ बातें सुनने को मिले, समझ जाना चाहिए सामने वाला कुछ फ़र्क है, उसके अंदर जादू के कुछ जरासीम पाए जाते हैं, उससे बचे रहें। अच्छा, जादू से जुड़ी हुई एक और बात ये, उलमा ने जादू की कुछ किस्में बयान की हैं। जादू की बहुत सारी किस्में हैं, उसमें से मशहूर किस्में, सबसे पहली किस्म ये कि जादू की एक किस्म है सहर मोहब्बत। सहर मोहब्बत, इसमें होता ये है कि एक अजनबी इंसान के दिल में अजनबी औरत की मोहब्बत डाली जाती है। अजनबी इंसान के दिल में अजनबी औरत की मोहब्बत डाली जाती है। ये अजनबी औरत के दिल में एक अजनबी मर्द की मोहब्बत डाली जाती है। वो भी ऐसी मोहब्बत, ऐसी दीवानगी कि वो उसका मुकम्मल तौर पर चेला होकर रह जाए, वो उसकी ग़ुलामी पे उतर जाए, इतनी नौकरी चाकरी करे कि उसका ग़ुलाम बना फिरे, उसका पीछे पीछे लगे रहे, ऐसे जादू कराए कि वो उसी का पूरी तरह होकर रह जाए। यह सहर मोहब्बत है कि एक अजनबी मर्द के दिल में अजनबी औरत की मोहब्बत पूरी तरह डाल दी जाती है। इसको पहचानने की अलामत क्या है? वो यही अलामत बताई गई कि वो उसके पीछे इतना लगता है, हालांकि दोनों का कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई जान पहचान नहीं, लेकिन इस कदर पीछे लगा हुआ है बल्कि पूरी तरह चेला बना बैठा है। एक दूसरी किस्म जादू की ये बताई गई सहर तफरीक, ऐसा जादू जिसके ज़रिए से जुदाई डाली जादू की सबसे मशहूर किस्म है। और जादू का असल में यही मकसद भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जादू का मकसद बताते हुए कहा, वमा वयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी। जादू सीखने का असल मकसद ही यही होता है कि दो लोगों के दरमियान जुदाई डालें, जिसमें ख़ास करके शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई डालें। चाहे शोहर बीवी के दरमियान जुदाई हो, माँ बाप और औलाद के दरमियान जुदाई हो, भाई भाई के दरमियान जुदाई हो, तो जुदाई डालने के लिए जो जादू सीखा जाता है, इसे सहर तफरीक कहा गया। इसकी अलामत ये और इसकी पहचान ये कि बीवी है, शोहर की शक्ल व सूरत उसे बुरी लगने लगती है, या शोहर के करीब पहुँचे तो उसे एक अजीब तरह की बदबू महसूस होती है, जिसकी वजह से वो करीब भी आना नहीं चाहती। शोहर से छोटी छोटी बात पे झगड़ लेती है, शोहर से छोटी छोटी बात पे ना इत्तेफाकी कर लेती है, और इस ना इत्तेफाकी के बाद, झगड़े के बाद मिलने की सूरत भी नहीं ढूंढती, बल्कि तन्हा तन्हा रहने की कोशिश करती है। वो बीवी हो कि शोहर हो, तन्हा रहने की कोशिश करते। या दो पार्टनर्स हैं, उनके दरमियान जुदाई का तरीक़ा ये कि एक पार्टनर दूसरे सालों से अच्छे चल रहे होंगे, सालों से अच्छे ताल्लुकात होंगे, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बदगुमानी, बदजनी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सहर तफरीक में। सहर या जादू की एक और किस्म ये बताई गई कि आदमी को अंदर सुस्ती पैदा करना, ऐसी सुस्ती, ऐसी काहिली, आदमी उठ ही नहीं पाता है, बात करे कि आदमी सो जाए, थोड़ी थोड़ी देर में आदमी सुस्त पड़ जाए, थोड़ा काम किया कमज़ोर पड़ गया, बहुत सारे काम ढूंढता है, कोई काम उसका सेट नहीं होता है, सारे काम उसके फेल्ड हो जाते हैं, सारे प्लान उसके नाकाम हो जाते हैं। तो ये किस्म बताई गई। इसके साथ साथ एक और किस्म है जादू की, वह है सहर जुनून। ऐसा जादू जिसके ज़रिए से सामने वाले को पागल बना दिया जाए, उसकी अक्ल काम न करे, उसको दीवाना बना दिया जाए।
اس کی دلیل ہے حدیث میں کہ ایک مرتبہ صحابہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک قبیلے میں کسی شخص کو جو ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، باندھا گیا تھا۔ تو قبیلے سے ایک شخص آیا اور صحابہ سے درخواست کرنے لگا کہ آپ میں سے کوئی رقیہ کرنے والا ہے، ہم میں سے کسی آدمی کو جو فلاں فلاں ہوا ہے۔ تو ایک صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیے اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی وہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا گویا کہ مکمل دیوانہ ہے، مکمل پاگل ہے۔ تو سحر جنون ایسا کہ سامنے والے کی عقل متاثر کر جائے اور وہ پوری طرح عقل سے پیدل ہو جائے، عقل سے معوف ہو جائے۔ ایک اور قسم جادو کی یہ بتائی گئی، سحر امراض، بیماری کے نام پہ جادو۔ بدن کے کسی بھی حصے میں درد لاحق ہوا، پورے ٹیسٹ کرا دیے گئے، پوری دوائیں لے لی گئیں، پورا علاج کرا دیا گیا، لیکن سب نارمل آئے، درد ہے کہ یوں ہی کا یوں ہی باقی ہے، درد ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ سارے علاج کرا دیے گئے، سارے ٹیسٹنگز کرا دیے گئے، سب نارمل ہیں، لیکن درد ہے کہ تکلیف ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس کو بتایا گیا اس سحر امراض ہے کہ مرض کے نام پہ جادو کرایا جاتا ہے کہ سامنے والے کے جسم کے کسی ایک حصے کو متاثر کیا جائے۔ ایک اور قسم ہے اس جادو کی جو عام طور پر معاشرے میں عام ہے، وہ ہے سحر ہواتف۔ مطلب یہ انسان بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے سامنے سے کسی کے بلانے کی آواز، کوئی نہیں ہے گھر میں، کوئی نہیں ہے، پھر بھی اس کو کسی کے بلانے کی آواز آتی ہے۔ یا انسان یوں بیٹھا ہوا ہے، اس کو یوں خیال سوچتا ہے سامنے سے کوئی بلا رہا ہے، انسان کوئی ہے نہیں، پیدل چلا جاتا ہے، دیوار تک گیا، وہاں ٹیکا لیا، یہاں وہ بیٹھ کے کسی خام خیالی میں باتیں کرتا رہا۔ تو یہ جو ہے جادو سحر ہواتف کہ جس کے ذریعے سے انسان کو یوں متاثر کیا گیا یا انسان کے ذہن کو یوں معوف کیا گیا کہ بیٹھے بیٹھے اس کو کچھ خیالات آنے لگے، سویا ہے اچانک اس کو کوئی پکارے جیسا لگا، فوراً اٹھ بیٹھ گیا، بیٹھا ہے کہ کوئی اس کو آواز دیے جیسا لگا، ادھر ادھر دیکھ کوئی نہیں ہے لیکن بار بار آواز آ رہی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جادو کا، یہ ایک قسم ہے جادو کی، بلکہ جادو کی بے شمار قسمیں ہیں، ان میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری قسمیں ہیں۔ آخری بات یہ کہ کیا جادوگر کے پاس جایا جا سکتا ہے؟ کیا جادوگر یا کاہن یا عراف، قسمت بتانے والا، ہاتھ دیکھ کے تقدیر بولنے والا، ستاروں دیکھ کے فیوچر بتانے والے، کیا ان لوگوں کے پاس جایا جا سکتا ہے؟ جانے کی اجازت ہے کیا؟ علماء نے ایسے میں 3 قسمیں بتائی ہیں۔ جادوگر کے پاس جانے والے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ شخص جو جادوگر کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے اور اس کی باتوں کو قبول بھی کرے، مان لے بھی، اور وہ جو بولتا ہے وہ آ کے پورا کرے بھی۔ ایسا شخص سراسر کافر ہے، کسی صورت ایسا شخص مسلمان نہیں رہ جاتا۔ پیارے نبی کی حدیث ہے، من اتی عرافا او کاہنا فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جو کسی جادوگر یا کاہن یا عراف کے پاس جائے، اس کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھے اور اس کی باتوں کو مان لے، تسلیم کر لے، ایسا شخص سراسر کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ ایک دوسری قسم ہے ان لوگوں کی جو ایسے لوگوں کے پاس جائے لیکن ان کی باتیں مانے نہیں، جائیں ان کی باتیں سننے کے بعد یا ان کو انکار کر کے آ جائے، نہیں یہ ہو نہیں سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا بول رہے ہو، ویسا، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ شریعت میں ایسے ہی شخص کے حق میں کہا گیا کہ ایسے شخص کی 40 دن تک عبادتیں قبول نہ ہوں گی، 40 دن تک نمازیں قبول نہ ہوں گی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی، یہ جادوگر کے پاس جانے کے لیے ضروری نہیں کہ فزیکل ہی جائیں۔ اب آج کل موبائل فون میں کال کے ذریعے سے بھی ایسے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، مختلف اپلیکیشنز آ گئے ہیں جس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں آسان ہو گئیں۔ یہ بھی کرنا اسی کے برابر ہے جو فزیکل جا کے کرنے کے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو انسان کافر ہو جاتا ہے، نہیں مانتا ہے صرف پوچھتا ہے تو ایسی صورت پہ اس کے 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ایک تیسرے قسم ان لوگوں کی جو جادوگر کے پاس اس نیت سے جاتے ہیں کہ اس کا راز فاش کریں، اس کا راز فاش کریں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیا کیا غلط کام کرتا ہے، ایک اچھی نیت اور اچھا ارادہ لے کر جاتے ہیں۔ علماء نے ایسا جانے کی اجازت دی اس شرط پر کہ تم واقعی علم والے ہو،
تم واقعی وہ سمجھ والے ہو، تم واقعی وہ تقوی والے ہو، تم واقعی دین کے اس معیار کو پہنچے ہوئے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اچھے ارادے سے گئے، نیک ارادے سے گئے، وہاں اس نے ایسے گھمایا کہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ جو اس کو فاش کرنے کے لیے گیا تھا وہ اسی کا گرویدہ ہو کر رہ گیا۔ پہلے دینی اعتبار سے آپ اتنے مضبوط ہیں، آپ ایمانی اعتبار سے اتنے مضبوط ہیں، اس کے بعد اس کا راز فاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ تو لہٰذا جادو کی یہ کچھ تفصیلات ہیں اور بے شمار باتیں ہیں جادو کو لے کر۔ تو لہٰذا نواقض اسلام میں 7واں ناقض ہے جادو کرنا یا جادو کرانا، چاہے اچھی نیت سے ہی کیوں نہ ہو۔ اچھی نیت کیسی؟ عام طور پہ جادو اس لیے بھی کرایا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان دوریاں ہیں تو ان کے درمیان محبت ڈال دی جائے۔ دونوں میاں بیوی کو جادو کرا کے محبت ڈالے، مجبوراً محبت پیدا کرا کے دونوں کو ملایا جائے، گرچہ کہ نیت اچھی ہے، کام اچھا ہے، طریقہ غلط ہے، بلکہ کفر ہے، کرنے والا کافر ہے۔ اچھی نیت ہی سے صحیح جادو نہیں سیکھا جا سکتا، جادو کے توڑ کے لیے ہی صحیح جادو نہیں سیکھا جا سکتا، بلکہ جادو کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں کافی ہیں۔ جیسے پیارے نبی پر جادو ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق سورہ ناس اتارا، تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کریں، یا اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں جو رقیہ شرعیہ کے نام سے مشہور ہیں، وہ اگر پڑھ کر دم کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں پڑھ کر دم کریں تو اس سے جادو کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ کہا اللہ نے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادوگر اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارا ایمان مضبوط ہے، اللہ کی ذات پہ توکل مضبوط ہے، عبادتوں میں ہم پابندی کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار کی ہم پابندی کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی طرح کا جادو اثر نہیں کرے گا، اس سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ ہاں اگر کسی کو ہو گیا ہے اس کا بھی علاج موجود ہے جو بآسانی علاج ہو جاتا ہے، اس سے کوئی خوف کھانے کی بات نہیں، ڈرنے کی بات نہیں۔ لیکن آخر میں بات یہی کہ اس میں سے کسی بھی ایک سمٹم کو دیکھ کر، جو میں نے علامتیں بتائی یا جادو کی قسمیں بتائیں، کسی بھی ایک سمٹم کو دیکھ کر، کسی بھی ایک علامت کو دیکھ کر سیدھے سامنے والے پہ یہ حکم نہیں لگایا جاتا کہ تم پہ جادو ہوا ہے یا فلاں پہ جادو ہوا ہے، بلکہ اس کی تحقیق کرنا ضروری ہوتی ہے۔ پہلے دنیاوی اعتبار سے ساری چیزوں کو جانچ لیا جائے، اس کے بعد اگر واقعی معنوں میں وہ حقیقت نکلتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ڈائریکٹ ایک سمٹم دیکھنے کے ساتھ فوراً یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں پہ جادو ہوا ہے، فلاں پہ یہ ہوا ہے۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جادوگر کا شر ہو، حاسدوں کے حسد کا شر ہو، بری نظر لگانے والوں کی بد نظری کا شر ہو، اللہ تبارک و تعالی تمام شر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عبادتوں میں پابندی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کی پابندی کی توفیق دے۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔